حاجی امام صاحب نے کہ ایک خشیت یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، اتنا خوف گناہ نہ کرے. دوسری خشیت ہے کہ نیکی کر کے روئے کہ قبول ہے یا نہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، متقین کا کام ہے. تو بزرگوں کے ساتھ اور شیخ کی میت میں تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ قبولیت ہوتی ہے اس میں. ماشاءاللہ. جب قبولیت ہوتی ہے تو بات ختم ہو گئی. کانٹے بھی جو ہے نا وہ پھولوں کے ساتھ ہی دھل جاتے ہیں اور روڑ بھی دال کے ساتھ دھل جاتا ہے. یہ اس لیے کبھی بھی مشائخ کے تو سب سے پہلے شیخ کے ساتھ جو لوگ آتے تھے تو ان کو دیکھا جاتا تھا کہ مناسبت والے لوگ ہوں، وہاں بے قاعدگی نہ کریں کہ ہمیں تو یہ نیکی کرنی ہے، ہمیں تو یہ نیکی کرنی ہے. شیخ کی منشا کو رکھ کے شیخ کے ساتھ ساتھ رہیں، جو اعمال ان کے ساتھ کریں وہ تھوڑے ہیں زیادہ ہے. اور دوسرا ہے کہ پھر امیر بنا دیا جاتا تھا اور وہ امیر کے تحت چلتے تھے، اور پھر رہنے سہنے کے بھی نظام کر دیا جاتا تھا، یعنی کیٹیگریاں کر دی جاتی تھیں. پوچھا جاتا بھی آپ اگر حضرت کے ساتھ رہنا ہے تو حضرت جس جگہ پر رہیں گے تو حضرت کو قریب ہوٹل میں ٹھہراتے تھے، تو جو اس کا خرچہ بھر تو وہاں رہے، اور جو دوسرا ہے تو وہ پھر وہ وہاں بھی اکٹھے رہے. جب اجتماعی عمل ہوگا تو سب اکٹھے آئے ہوں گے. اس میں حضرت کا بیان وغیرہ جو ہوتا تھا مجلس وہ، اور جب زیارت ہے یا طواف ہے یا سعی ہے یا جو بھی یہ کرنا ہے اس وقت وہ ساتھ رہے. نماز کے جب جا رہے تو وہاں پر سب حاضر رہے. تو پھر حضرت اکیلے بھی اجازت دے دیتے تھے، ایسا نہیں ہے. جیسے ایک دفعہ میں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت میں جہرانہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. حضرت نے سب کو جمع کیا، انہوں نے کہ دیکھو مولانا بہت دیکھو عالم آدمی ہے، ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے جہرانہ سے عمرہ کیا ہے، حضرت تم سب ان کے ساتھ جاؤ. تو 20 آدمیوں کا قافلہ بن کر گیا. ماشاءاللہ. پھر میں نے ساری مسجد کا بتایا، وہاں سے احرام باندھا، وہاں سے احرام باندھ کر پھر ہم نے عمرہ کیا. رسول اللہ کو بتایا، بہت خوش ہوئے. کہ ہاں یہ ترتیب ہوتی تھی. لیکن یہ کہ بہت پھر الحمد للہ جتنے بھی ساتھی ہوتے تھے کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا جس سے کوئی بے قاعدگی کی منشا کو سب سامنے رکھتے. سب سے اہم یہ ہے کہ جو اوقات ہوتے تھے باقی حضرت کے پاس گزار کے صحبت. اس لیے حضرت نے مکہ شریف میں فرمایا تھا کیونکہ حضرت کی مجلس فجر کے فوراً بعد ہوتی تھی. حضرت مکہ شریف میں فرمایا تھا کہ دیکھو صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر ہجرت مدینہ کیوں کی؟ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے، ورنہ مکہ کی طلاق کی نماز تھی. مدینہ شریف میں تو اس وقت ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، تو بعد میں مدینہ کی اہمیت ہوئی، سب وہاں چلے گئے. لیکن آپ نے فرمایا کہ بعض خوش طبیعت لوگوں کو بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مجلس کر رہے ہوں تو تم اشراق کے نفل پڑھو گے یا ان کی مجلس میں بیٹھو گے؟ لہٰذا شیخ کی مجلس میں بیٹھنا جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. اصل بات یہ ہے، اصل بات ہے کہ اللہ رسول کی جب معرفت ہوگی تو تب بھی بات بنے گی نا، بے شک. ان کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور ان سے محبت میں پیش آئے گا. ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے انتقال فرما کے اللہ مغفرت فرمائے، تو وہ جب ہمارے ساتھ جڑے تو یہاں پر 20 سال ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ قسم کھا کے رو پڑے کہ آپ نے گنبد خضرا والے کا تعارف کرایا، ورنہ ہم تو مدینے میں پہلے رہتے لیکن ہماری نظر ریال سے آگے جاتی نہیں تھی. آپ نے بھی یہاں کیا دولت مل کے پوری دنیا کو لوٹ کے جا رہی ہے، کوئی وجہ تو ہے، یہ پاگل ہے. یہاں آتے تم لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے، پھر اللہ نے ہر قسم کی سنت کی کو توفیق عطا فرمائی. یہ کہتے تھے معرفت ہے، اسی وجہ سے کہتے کہ نفلی حج عمرے سے پہلے انسان کسی اللہ والے پر فقط لگائے، آپ فرض کر لیں نفل سے، تاکہ یہاں آئے تو صاحب بیت سے تعارف ہو. گھر والے کا تعارف ہوگا تو گھر پہ جانے کا مزہ ہے نا. اس لیے ایک اللہ والے کہتے تھے نا کہ اے قوم بھی حج رفت جائزت کی جائے، اے لوگوں جو حج پہ جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ محبوب ہم ہی جاست، محبوب تو یہی ہے. سبحان اللہ. بیایت میرے پاس آؤ، میں تمہیں تعارف کراؤں محبوب کا. یہ جب محبوب کا تعارف ہو تو گھر جانے کا مزہ ہے نا. جیسے بائی بستامی جب پہلی دفعہ ہے کہ اللہ میں نے تو گھر دیکھا ہے، گھر والا تو دیکھا ہی نہیں.
اپنے اندر جب آئے تو ان کو انوارات اور وہ چیزیں نظر آئیں، اللہ کا نور اور تجلیات نظر، کہا کہ ہاں اب زیارت ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے فرمائے، چاروں کے چاروں ذی-قعدہ میں تھے، اس لیے اگر ذی-قعدہ میں، اگر آپ ذی-قعدہ شروع ہونے والا کب شروع ہے؟ آج 30 شوال کل۔ ہاں، تو آپ لوگ کرنا ہو کہ ذی-قعدہ میں کریں۔ وسلم نے سارے عمرے ذی-قعدہ میں آئے، اس لیے کہ وہ جہرانہ والا عمرہ بھی ذی-قعدہ میں، پھر شوال میں فتح ہوا تھا، مکہ رمضان میں فتح ہوا، پھر شوال میں حنین ہوا، ذی-قعدہ میں وہ عمرہ ذی-قعدہ میں۔ حج کا جو عمرہ ہے وہ بھی آپ کا ذی-قعدہ میں، اور آپ جو احرام باندھ کر گئے تھے وہ بھی ذی-قعدہ میں تھا، حدیبیہ والا پہلا احرام، کہاں سے باندھا تھا؟ وہ بھی یہیں سے میقات سے، یہیں سے باندھ کے گئے تھے مدینہ سے، ذوالحلیفہ سے۔ وہ پھر اس کی قضا جو اگلے سے وہ بھی ذی-قعدہ میں، عمرے سارے ذی-قعدہ میں۔ عائشہ سے جو فرماتے ہیں ہم نے چکا تو ذی-قعدہ میں میرا بھی دل تھا، لیکن وہ نہیں، خیر حج میں تو ہم نے کیے ذی-قعدہ میں شروع کی، لیکن اس نیت سے وسلم کے ذی-قعدہ میں عمرے کی۔ پہلا احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باندھ کے گئے تھے مدینہ سے عمرے کا، دوسرا بھی یہیں سے باندھا، دوسرا بھی یہیں سے، پھر تیسرا تو پھر آپ نے وہ فتح مکہ ہوا تھا نا، تو حنین میں وہ پھر جہرانہ سے باندھا۔ تیسرا اس کے بعد جو احرام ہے وہ تو حجۃ الوداع ہے، اچھا وہ تو یہیں سے وہ ہوا۔ پھر یہیں سے باندھنے سے تو مطلب وہ مسجد جہرانہ سے بھی احرام باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وہاں سے آپ نے احرام باندھا، اور یہ وادی عقیق بھی اسی وجہ سے وادی مبارک کا ہے نا کہ وسلم جب اس میں پہنچے جانے کے لیے حج کا احرام باندھ کر، یا جبریل السلام آئے کہ آپ جو ہے نا وہ یعنی عمرے کا احرام باندھ کے آپ حج کی بھی نیت کر لیں، دونوں کو جمع کر لیں، حج کا باندھا تھا کہ عمرہ بھی ساتھ شامل کر لیں، تو پھر آپ نے حج قران کیا، دونوں ہو گئے تھے نا، پھر حج کے پھر عمرہ بھی کرا لیا، حج قران آپ نے۔ مکہ سے مسجد جہرانہ کتنا ہے فاصلہ؟ 20 کلو میٹر ہے، ٹیکسی والا 15-20 ہزار لیتا، میں جا رہا ہوں 50 ہزار